ناظرین کرام، طلاق جسی شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ مذمت ہے کہ بلا وجہ شرعی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو شرعاً یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس کام سے شیطان جہاں خوش ہوتا ہے، اللہ پاک اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق بالکل بھی نہ دی جائے، اس کی طرف قدم نہ اٹھایا جائے، اور دوسری بات یہاں پر کہ بعض اوقات انسان یہ غلطی کر لیتا ہے اور طلاقیں واقع کر لیتا ہے، اب بھی شیطان اس کو مختلف بہکاوے میں لا کر اور مختلف وساوس اور غلط فہمیاں اس کے ذہن میں پیدا کر کے وہ دوبارہ اسی طرح ساتھ رہنا شروع کر دیتے۔ اور یہ غلط فہمیاں جو آج میں کچھ عرض کروں گا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی، اور جس کی وجہ سے طلاقیں دینے کے باوجود جہاں رجوع کی اور ساتھ رہنے کی صورت نہیں گئے پھر بھی ساتھ رہ رہے، تو اول طلاق سے بچا جائے، لیکن اگر دے چکے ہیں تو اب جو اس کا شریعت کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ان غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی، لوگ کہتے ہیں ابھی تک لکھا نہیں ہے، بس صرف بولا ہے، لکھت پڑھت میں نہیں آئی، ڈاکومنٹس نہیں بنے۔ یہ ڈاکومنٹس تیار ہونا، کاغذات بننا، یہ قانونی پورا پروسیس ہے، مگر طلاق جیسے لکھنے سے ہے تو بولنے سے بھی تو ہے۔ تو اگر طلاق بول دی ہے، اگرچہ ڈاکومنٹس ابھی نہیں بنے ہیں، اگرچہ کاغذات تیار نہیں ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں قانونی طور پر وہ دستاویز ابھی تیار نہیں ہوئی، مگر شرعاً وہ طلاقیں ہو گئیں۔ دوسری غلط فہمی، کہتے ہیں بیوی نے نہیں سنا، بیوی نے نہیں سنا۔ بیوی کا سننا شرط نہیں ہے، شوہر نے طلاق چاہے دوستوں کے سامنے ہو، چاہے گھر پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، طلاقیں تو واقع ہو جائیں گی، بیوی موجود ہو یا نہ ہو۔ بیوی کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ اچھا، آگے کہتے گواہ نہیں تھے، طلاق کے وقت کے گواہ نہیں، تو طلاق کے وقوع کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں۔ ایک اور بات، نہیں جی غصے میں طلاق دی تھی، غصے میں تو نہیں ہوتی طلاق، طلاق دی ہی غصے میں جاتی۔ کون شخص ایسا ہے کہ بڑے پیار محبت سے اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ پہ لے کر جائے اور پھر اچھے اچھے کھانے کھلائے اور پھر پھولوں کا گلدستہ ہو اور اس کے اندر طلاق نامہ رکھ کر وہ طلاق دے رہا ہو؟ طلاقیں غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی پیار محبت میں طلاق دے تو وہ بھی ہو جائے گی، اور طلاقیں عام طور پہ کیا ہے، وہ غصے میں ہی ہوتی ہیں۔ تو غصہ یہ نہیں ہوگا کہ غصے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اچھا، کچھ کہیں گے کہ ابھی 90 دن کے اندر واپسی لے سکتے ہیں۔ 90 دن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں ایسا دستور تھا، اس وقت لوگوں نے یہ انداز اپنایا ہوا تھا کہ طلاقیں دیں گے اور جب عدت پوری ہونے کے قریب آئیں گے پھر رجوع کر لیں گے، پھر دیں گے، پھر رجوع کر لیں گے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی لمٹ بیان کر دی، ایک طلاق یا 2 طلاقیں رجی ہوں اس میں تو گنجائش ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ تینوں طلاقیں 1 2 3 ہو اور اس کے بعد ہی کہیں کہ 90 دن کے اندر واپسی لے سکتے۔ کچھ کہتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، ایسا بالکل غلط ہے۔ طلاق کا کوئی ایسا کفارہ نہیں ہے، آپ 60 کیا 60,000 لوگوں کو بھی کھانا کھلا دیں۔ طلاق کے دے دی ہیں، وہ واقع ہی واقع ہیں، اب نہیں۔ آخری ہوتا ہے نہیں جی نیت نہیں کی تھی، تو جب طلاق ہی صریح الفاظ میں نارمل طریقے سے جیسے طلاق دی جاتی ہے، وہ بول دیے طلاقیں واقع کر دی، ان میں نیت کی بھی حاجت نہیں ہے۔ پھر مزید ایک غلط فہمی ذہن میں آتی، نہیں جی جس وقت عورت کو طلاق دی تھی وہ امید سے تھی، اس لیے طلاقیں نہیں ہوں۔ امید سے ہوں یا عام حالت میں ہو، طلاقیں عورت کو واقع ہو جائیں گی۔ حمل سے ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اس میں طلاق نہیں ہوتی اور اس میں ہو جاتی، بس عدت کے اعتبار سے وہ فرق ہوتا ہے کہ یہاں بچہ پیدا ہونے تک عدت کے احکامات ہیں، لیکن طلاقیں واقع نہیں ہوں ایسا بالکل نہیں۔